بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ کیا، نہ ہی درخواست کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی مطالبہ کے ہم پر انعام اور احسان کیا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرما دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں آئے گی، اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی دوسری امتیں جائیں گی۔ یہ اتنی عظمت اور بڑائی والی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنے محبوب اور مقرب نبی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ آتے اور اپنے بندوں کی، اپنی قوم کی، اپنی امت کی رہنمائی اور رہبری کرتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انہوں نے بھی آ کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اور زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر پہلو میں، ہر عمل کر کے دکھلایا اور بتایا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے نجات کے لیے بھی دعائیں بتائی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس زمانہ میں قرض لینے سے حتی الامکان بچے اور کوشش کرے کہ کسی سے کوئی قرض نہ لے۔ اگر کسی وقت قرض کی ضرورت پڑ بھی جائے تو پہلے پوری کوشش کرے کہ اس کے پاس جو اپنا روپیہ اور پیسہ ہے اسی کو استعمال کرے۔ اسی سے اگر کام چل جائے تو ٹھیک، اگر نہ چلے تو کوشش کرے کہ صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ مجھے قرض سے بچائے رکھنا۔ پھر بھی اگر بہت مجبور ہو جائے تو قرضہ جلد سے جلد واپس کرنے کی پختہ نیت اور ارادہ کرے، پھر قرض لے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرضہ لے اور اس کی نیت واپس ادا کرنے کی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ قرضہ نہ اتار لے۔ اس کے علاوہ وہ قرضہ لینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ قرض کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ قرض لینے کے بعد اس کو اپنی کاپی میں لکھ لے اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتائے، تاکہ انتقال کے بعد وارثین کو پتہ رہے کہ اتنا قرض فلاں صاحب کو دینا ہے اور اتنا قرض فلاں سے لینا ہے، اور اس کی ہر مسلمان مرد اور عورت کوشش کرے۔ اسی طرح اگر کسی کو قرض دینا ہو، اگر ہدیہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو دے دے، اور واپسی کی امید نہ رکھے، کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ قرض لے کر لوگ واپس دیتے نہیں۔ لہٰذا اگر ہدیہ سمجھ کر دے سکتا ہے تو ضرور دے، ورنہ معذرت کر لے، اور قرض دینے کے بعد واپس نہ ملنے پر جو باہمی ناچاکیاں، لا تعلقی اور اختلافات ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ابتدا میں ہی صاف الفاظ میں انکار کر دے۔ اسی طرح اگر قرض دینے کے بعد معاف کرنے یا مدت بڑھانے کی گنجائش ہو تو ضرور معاف کرے یا مدت بڑھا دے، اور قرض دار کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مالی گنجائش دی ہو تو کوشش کرے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتا رہے، تاکہ ان کو قرض مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔
جس پر قرض ہو اور قرض کی وجہ سے پریشان رہتا ہو اسے چاہیے کہ یہ دعا اہتمام سے مانگے اور گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کی کوئی نہ کوئی سبیل بنا دیں گے، وہ قرض سے نجات دے دیں گے اور رزق حلال اور فراغ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور صبح شام یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر اور غم سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ تو یہ دعا صبح شام اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اس کا اہتمام کرتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کا قرض اتار دیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرضوں کے نیچے دبنے اور قرضوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔